الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد غر المحجلين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطايا الذي شفينا يوم الجزاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء در الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب با محمد صدو شکریہ صلاة والسلام علیکم ایسا کر وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا محبوب کبریا تاجدار مدینہ ہادی کل مہدی کل امام رسول
پیشوائے سبل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز اور محترم سامعین و حاضرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان مناقب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عصر حاضر کے مسلمان کے کردار کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق اور سچ بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بات کو بیان کر کے سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان میں یقیناً ماؤں کا کردار بہت اہم رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک باپ بھی اچھے کردار کا مالک نہ ہو تب تک اولاد جو ہے وہ صحیح طور پر اس کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے والد گرامی ہیں، حضرت شہر بانو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کی دادا اور دادی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہیں۔ اور اگر پیچھے نانی اور پرنانی کے رشتے میں چلے جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آپ ان کے پڑنانا ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کی پڑنانی ہیں۔ نسب کے اعتبار سے کائنات میں اتنا خوبصورت نسب کسی کا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق اور کردار کے اندر اتنی عاجزی تھی اور اتنی بردباری تھی کہ بعض اوقات لوگ آپ کو برا بلا بھی کہہ دیتے، تب بھی آپ اس پر جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرماتے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آج جس آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اے مومنو، اللہ رب العزت کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف دوڑو جو زمین و آسمان کے برابر بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا متقین وہ لوگ ہیں حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات پتلے ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ والقاظمین الغیظ، فرمایا کہ غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حیات مبارکہ میں اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ معافی اور اللہ کی بارگاہ میں بھاگنے کا، اللہ کی طرف دوڑنے کا جو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میری طرف بھاگ کر آؤ، میری بخشش کی طرف۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب بعض اوقات آپ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے لگے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زین العابدین امام صاحب کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، میں تو اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جانے میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے صدا ہے کہ تو میری بارگاہ میں حاضر نہیں۔ ڈر رہا ہوں اس بات کے کہیں اوپر سے جواب یہ نہ آ جائے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی اولین ترجیح تھی، اور آج بھی اگر ہم بھی استغفار فرمایا کرتے۔ اور پھر فرمایا وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ رب العزت جنت کا سوال کرو، جنت مانگو اللہ سے جو زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہم دن رات جو مانگتے ہیں، یا اللہ مکان چنگا ہوئے، یا اللہ رہن واسطے اچھا مکان دیں، اچھی گڈی ہوئے،
اور اچھی جگہ تو نوکری لگ جائے، اچھی جگہ تو شادی ہو جائے. ہماری کیونکہ نظر دنیا تک ہے تو اس لیے ہم یہی دنیا ہی مانگتے ہیں. لیکن اللہ جو مانگنے کا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو اور مجھ سے جنت تک بلو، جو کہ اصل ٹھکانہ ہے. یہ تو عارضی مکانات ہیں، عارضی یہاں کی رہنے کی جگہ ہیں، یہاں پر سے ہر ایک بندے نے رخصت ہونا ہے. یہاں یہ مکان یہاں پر ہی رہیں گے، مکین بدلتے رہیں گے. پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے اور آج ہم ہیں، اور پھر آج کل ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولادیں یہاں پر آ جائیں گی. تو اس لیے فرمایا وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ سے کچھ طلب کرنے کی چیز ہے تو اللہ رب العزت جنت کی طلب کیا کرو. اور یہ کہنا کہ جی سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ سے طلب کا، جنت کا، یہ قصے اور کہانیاں ہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ میری طرف جلدی کرو اور کوشش کرو اعمال کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے کہ الہ العالمین ہمیں جنت عطا فرما دے. اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت الفردوس کی دعا مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ جنت الفردوس اللہ نے میرا ٹھکانہ وہاں بنانا ہے، لہٰذا تم بھی جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں سے جو سب سے حصہ پسند ہے وہ جنت الفردوس کا حصہ ہے. تو اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وہ متقین کون ہیں؟ فرمایا کہ جن کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، جو اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں. متقی کی نشانیاں آگے اللہ نے ایک اور بیان فرمائی. فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات جو تنگ ہوں تو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم آپ کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو حضرت امام زین العابدین کی زندگی اس معاملے میں بڑی بھرپور نظر آتی ہے. اللہ رب العزت نے جتنا آپ کو مال عطا فرمایا، آپ اس کو اس طریقے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ لینے والے کو کبھی شرم محسوس ہی نہیں ہوئی کہ مجھے دے رہے ہیں. آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آپ اکثر ایسا کیا کرتے، مدینہ شریف میں 100 کے قریب گھر ایسے تھے جن میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے خراجات کہاں سے آ رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزانہ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم فوٹو بنوانے کے بغیر کسی کو 10 روپے دینا بھی گوارا نہیں کرتے. ایک چینی کا تھیلا ہو یا آٹے کا تھیلا ہو تو وہ بھی دینا گوارا نہیں کرتے، کہتے فوٹو بنے گی اخبار میں لگے گی تو پھر اس کو دیں گے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 100 گھروں میں جا کر روزانہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ان کی ضرورت کے مطابق، جب بھی ضرورت ہوتی اپنے کندھے پر خود رات کو بوجھ اٹھاتے اور ان کے دروازوں پر ان کا مطلوبہ سامان وہاں تک پہنچاتے. انہوں نے بھی کبھی تگودو نہیں کی کہ جانے کون رکھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے. لیکن جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک و محرم الحرام کی 25 تاریخ کو، اس کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا کہ آج امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے، ہمارے گھروں میں خرچہ آنا بند ہو گیا ہے، تو لگتا ہے کہ امام زین العابدین ہی ہماری خدمت کیا کرتے تھے. اور جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کے کندھوں پر وہ سامان اٹھانے کے نشانات بنے ہوئے تھے. جس طرح بندہ سامان اٹھاتا ہے کندھوں پر تو اس کے نشانات ہوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پر وہ سامان اٹھانے کے اور بوجھ اٹھانے کے نشانات موجود تھے. آج ہم تو یہ کہتے ہیں جناب گاڑی لے جائیں اور فلاں جگہ سے لے کر آ جائیں، فلاں جگہ سے لے کر آ جائیں، کسی کے گھر میں لے کر جانا اس کو ہم اپنی حد تک محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن امام زین العابدین کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو براہ راست خود کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کو شرمندہ بھی نہ کرو. بلکہ یہاں تک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ زین العابدین امام صاحب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. اس نے جو کچھ مانگا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کچھ اس کو عطا فرمایا. جب وہ چلا گیا تو امام زین العابدین رونے لگ گئے. ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اس نے آپ سے مانگا اور آپ نے اس کو عطا کر دیا، اس نے جو مانگا آپ نے اس کو دے دیا، اب رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بات پہ رہا ہوں کہ اس بندے کو سوال کرنے کی وہ جو مصیبت اور سوال کرنے کی شرمندگی اس کو کیوں اٹھانی پڑی، اس کو کیوں ندامت اٹھانی پڑی سوال کرنے کی، مجھے کیوں نہ علم ہوا کہ میں اس بندے کے جا کر مانگنے کے بغیر ہی خدمت کر رہا تھا. آج ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کئی عزیز ایسے ہیں جن کے حالات ہم سے بڑے پتلے ہیں،
ہمارے حالات اچھے ہونے کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں نظام چلتا ہی پہ انہوں کا بھی، حالانکہ ہمارے گھر کا خرچہ جب وہ اگر 50-60 ہزار ہے، 30 ہزار ہے، 40 ہزار ہے، تو ان کے گھر کی آمدنی کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی آمدنی 10 ہزار ہے، اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ یار ان کے گھر کی تو آمدنی ہی 10 ہزار ہے، تو جب اس دور میں اتنے پیسوں کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہو سکتا تو کیوں نہ میں ان کو کچھ خدمت کروں۔ آج جو آسانی کا دور ہے، آج آپ وہ بھی کیش کے ذریعے آپ پیسے بھیجوا سکتے ہیں، کہیں گے جی غلطی سے آ گئے ہوں گے کہیں سے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، یعنی اس کو احساس بھی نہ ہو کہ مجھے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے گھر میں آپ بلڈنگ کے ذریعے سامان بھجوا سکتے ہیں، آٹا بھجوا سکتے ہیں، چینی بھجوا سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خود جب وہ ایک انا کا ایک جب وہ جن بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میری خود نمائش نہ ہوگی، لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ جناب حاجی صاحب نے اتنے پیسے دیتے ہیں، فلاں سیٹھ صاحب نے اتنے پیسے دیتے ہیں، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیتے ہیں، تو جب تک ہماری نمود و نمائش نہ ہو ہم تو اب نیکی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر ہم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ خرچ کیا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، وہ 100 گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر کے اندر خرچہ کون دے کر جاتا ہے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب یہ پردہ فاش ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں خرچہ کون دے رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، امام زین العابدین کی ذات مبارکہ تھی۔ اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، ہمارے ہاں مزدور کام کرتے ہیں، ہمارے متحد کئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو بس سمجھیں کہ اس کی سختی آ گئی ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کر لیا تو فوراً اس کو مارنا پیٹنا، یہ تو تھپڑ مارنا تو عام سی بات ہے، اور ساتھ 2-4 گالیاں نکالنا یہ تو ویسے ہی وہ ویسے ثواب سمجھتے ہیں لوگ، گالی کو لوگ گالی سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن وضو کرنے لگے یا آپ نے کوئی چیز منگوائی، برتن منگوایا، آپ کی جو خادمہ تھی وہ برتن لے کر آ رہی تھی تو رستے میں وہ برتن پاؤں پھسلا گر گیا، یا ہاتھ سے گرا وہ برتن گر گیا۔ اب جب بندہ جن لوگوں کے پاس رہتا ہے بندے پر کوئی ویسے ہی حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، بندہ اگر جب وہ قوالوں کے پاس بیٹھتا ہے بندے پر قوالوں والے رنگ چڑھتے ہیں، نعت خوانوں کے پاس بیٹھتا ہے نعت خواں، علماء کے پاس بیٹھتا ہے بندے کی طبیعت علماء کی طرح ہو جاتی ہے، صوفیاء کے پاس بیٹھتا ہے بندے کی طبیعت صوفیوں کی طرح ہو جاتی ہے، اگر بندہ جب برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو بروں والی عادتیں آ جاتی ہیں، سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھتا ہے بندہ سگریٹ پینا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا۔ اور امام زین العابدین کیسے؟ آپ فرمایا کرتے ہم نبی نعلم مغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے غزوات کے بارے میں صحابہ سے اس طرح علم حاصل کیا کرتے تھے، کما نعلم سورۃ من القرآن، فرماتے ہیں جس طرح ہم قرآن کی صورتیں سیکھا کرتے تھے ایسے ہی ہم صحابہ سے حضور کے غزوات کے بارے میں بھی سیکھا کرتے تھے۔ حضور غزوہ میں کیسے گئے، حضور نے یہ جنگ کیسے کی، حضور نے یہ جنگ کیسے کی، حضور نے یہ جنگ کیسے کی، اس غزوے میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے، کس بندے نے بہادری کے جوہر دکھائے، کون بندہ تھا جو سب سے آگے رہا، کس کو حضور نے انعامات عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ہم حضور کے غزوات کے بارے میں پوچھتے، اکثر ایک شوشہ اور اکثر ایک بات دہرائی جاتی ہے دنیا میں، اور اکثر ہمارے خطیب اور واعظین اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام امن کے ساتھ پھیلا ہے، اسلام امن کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام بالکل امن کا دین ہے، اسلام کا نام ہی امن اور سلامتی ہے، لیکن جہاں کہیں نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اسلام کے 5 رکن ہیں اور ان 5 کی حفاظت کرنے والا وَذُرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور فرمایا کہ ان 5 کو بچانے والا وہ جہاد ہے۔ آپ گھر کے اندر سامان قیمتی رکھ دیں اور باہر جب آپ چوکیدار نہ بٹھائیں یا باہر کتا نہ بٹھائیں تو دیکھیں کہ آپ کا سامان کتنی دیر رہتا ہے، کوئی نہ کوئی دن ایسا ہوگا کہ چور وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا، کوئی ڈاکو وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا۔ تو ایسے ہی اسلام کی دولت سب سے عظیم دولت ہدایت کی دولت ہے، تو اس کے بھی کئی ڈاکو ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے بھی اللہ پاک نے پھر ساتھ 4 کتابیں اور ایک ڈنڈا بھی نازل فرمایا ہے۔ 4 کتابیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ڈنڈا بھی ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں تو حضور کے گھر میں 12 تلواریں بھی لٹک رہی ہوتی تھیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ذوالفقار عطا فرمائی حضرت مولا علی شیر خدا کو، وہ 2 نوک والی تلوار، وہ ذوالفقار حیدری جو بعد میں مشہور ہوئی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی تلوار مبارکہ تھی، اور آج بھی مصر اور ترکی کے میوزیم میں آج بھی نبی کریم علیہ السلام کی تلواریں موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کاظمین الغیظ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں رہ کر
وہ خاتمہ بھی اتنا سمجھ گئی تھی کہ اب گفتگو کرنی کیسے ہے، حالات کیا ہوئے ہیں، موقع کیا بنا ہے. اس نے گفتگو پتہ کیا کی، کہنے لگی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. کہنے لگی متقی تو بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے جب اس کا یہ انداز ہے کہ آپ نے فرمایا قزمت غیظی، فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اور پھر وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، وہ تو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، کوئی جرمانہ پھر نہیں کرتے اس پہ. تو فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. کہنے لگی کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. امام زین العابدین نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. تو جیسا ان کا انداز تھا اس سے غلطی ہوئی، اس نے انداز ایسا اپنایا کہ جو حضرت امام زین العابدین کو بڑا بھایا کہ اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ معافی مانگی ہے. تو امام زین العابدین نے قرآن کی اس آیت مبارکہ پر عمل کر کے دکھایا کہ وہ کہتی جا رہی ہے، آپ عمل کرتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، محسنین اور متقین لوگ وہ تو غصے کو پینے والے ہیں. امام زین العابدین آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نہ پوچھ، میں نے بھی اپنے غصے کو پی لیا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بھی اور ہمارے مزدور ہمارے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہیں تو ان کے ساتھ یہ طریقہ اپنانا چاہیے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا بنے. بندے کو غصہ آتا ہے، لوگ کام خراب بھی کرتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کے اس حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھر اس کے نقصانات کو کسی اور طریقے کے ساتھ پورا فرما دیتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو علم کے حوالے سے، علمی اعتبار سے آپ نے صحابہ کرام سے بھی سیکھا، آپ تابعین میں سے ہیں. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت میں 2 سال رہے، یعنی سیدنا مولا علی شیر خدا کی زندگی کے 2 سال آپ کو میسر آئے. پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ امام حسین کے پاس رہے. اور جب آپ میدان کربلا میں گئے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 23 برس تھی. یہ مسئلہ میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا تھا کہ میدان کربلا سے واپس آنے والے ایک مرد نہیں، اکثر جب پوچھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا سے بچ کر آنے والے مردوں میں سے فقط ایک مرد ہے اور وہ حضرت امام زین العابدین ہیں. نہیں، بلکہ میدان کربلا سے بچ کر آنے والے 2 مرد ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بھی میدان کربلا سے زخمی ہو کر واپس مدینہ شریف پہنچے ہیں، اور جس کی وجہ سے امام حسن کی اولاد کا آپ کا جو نسب ہے اور آپ کا شجرہ جو ہے وہ دنیا کے اندر چلتا ہے. اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر جو حسنی حسینی سید ہیں وہ حضرت امام حسن مصنع کی وجہ سے ہیں، جو میدان کربلا سے بچ کر واپس آئے ہیں. لوگوں تاریخ کی حکایتوں اور روایتوں نے صحابہ کرام کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق کا اور عمر فاروق کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر. قربان جائے حضرت امام زین العابدین کے جواب پر آپ نے فرمایا کہ ان کا جواب دیکھنا ہے تو حضور کے روضہ مبارک کو دیکھ، حضور کے روضہ مبارک کو دیکھ کہ آج بھی وہ جس طرح دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، آج بھی وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جو غلط فہمیاں ڈالی گئیں، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ سے ایسے ہی ایک سوال ہوا. کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے اور وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگا کر جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا ان کے دلوں میں کینہ تھا جس کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کینے کو ان کے دلوں سے نکال دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن جو تم کہہ رہے ہو ان کے دلوں میں کینہ تھا، کینہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، ان کے خاندانوں کے دلوں کے اندر کینہ تھا. انہوں نے
آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد پھیلائے، آپ نے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا اور ان حضرات کے بارے میں دلوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں کینی پیدا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان والوں نے، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے لڑائیاں بڑھائیں، عمر فاروق کے خاندان والوں نے الگ بنائیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا جھانسا دے کر لوگوں نے آپس میں صحابہ کو لڑایا ہے۔ اور ایت مبارکہ، یہ جو ایت مبارکہ نازل فرمائی ہے اللہ پاک نے، یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم ان بھائیوں کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے۔ وہ کینہ ان کے دلوں سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے دلوں میں تو کینہ تھا ہی نہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر امام زین العابدین نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ ہوا یہ، حضرت ابوبکر صدیق کی پسلیوں میں درد ہو گئی۔ آپ فرمانے لگے میرے پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، تو پتہ ہے میرے ابا جی نے کیا کیا؟ امام حضرت مولا علی شیر خدا نے، میرے دادا جی نے پتہ کیا کیا؟ کہنے لگے میرے دادا جی نے، مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھ ایسے گرم کیے، گرم کر کے اپنے ہاتھ ان کو ایسی پسلیوں پر رکھ رہے تھے کہ ان کی پسلیوں کو تھوڑی سی گرمائش پہنچے۔ فرمایا وہ تو اس کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے تھے، تم کیسے کہتے ہو کہ آپس میں بڑے ہی لڑائی جھگڑے کرنے والے تھے؟ تو امام زین العابدین کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو بھی ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بڑی محبتیں اور بڑی عقیدتیں تھیں، نہ کہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے تھے۔ اور بعد میں تاریخی روایتوں کو جٹلانا آسان ہے۔ میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ مفتی نصرت اللہ مجددی، آپ فرمایا کرتے کہ قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے، جبکہ تاریخی روایت کو جٹلانا آسان ہے۔ تاریخی روایات میں اگر لڑائی آ بھی گئی، لوگوں نے نقل کر دیا، تاریخ دانوں نے لکھ دیا، تو اس کو ہم کہتے کہ ہم نہیں اس کو مانتے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر سے جب لڑائی اور جھگڑے کو نکال دیں گے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ میرے نبی کے دوست، ان کا مزاج ایسا ہے، فرمایا کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آپس میں دشمنوں کے ساتھ تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑی ہی محبت کرنے والے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت شیخین کے بارے میں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بارے میں بڑا اچھا رویہ رکھتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے صحابہ، سبھی اہل بیت ہی تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ اور آپ نے امام زین العابدین نے ہی سنی ہونے کی علامت بیان فرمائی۔ آپ فرمایا، لوگ کہنے لگے کہ سنی کون ہوتا ہے، اہل سنت جماعت کون ہے؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے، اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ جس بندے کو دیکھو کہ جو کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، سمجھ جاؤ اللہ پاک نے اس کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عطا فرما دیا ہے۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے اس حوالے سے نمونہ ہے کہ اگر خرچ کرنا ہے تو اس حوالے سے نمود و نمائش کی ضرورت نہیں، اور اگر علم سیکھنا ہے تو علم کے سیکھنے کے بارے میں بھی کوشش پوری کرنی چاہیے، حضور کے غزوات کے بارے میں جاننا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اور اصحاب رسول کے بارے میں ہمیں اچھا رویہ اور اچھا مزاج رکھنا چاہیے۔ بحمدہ تعالیٰ اہل سنت جماعت اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں اور اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی عقیدے پر جب وہ زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔